الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد کل سورۃ البراءہ پر گفتگو ہوئی تھی اور سورۃ البراءہ پوری نہیں پڑھی گئی تھی، آیت نمبر 81 تک اس کی تلاوت ہوئی تھی اور سورہ آیت نمبر 129 پر ختم ہوتی ہے۔ اس سورہ کا نام سورۃ البراءہ بھی ہے اور سورۃ التوبہ بھی ہے، اور براءہ کا لفظ اس سورہ کے بالکل شروع میں آیا ہے اور توبہ کی بات آخری حصے میں بیان کی گئی۔ اور برات کے معنی بیان کیے گئے تھے کہ بیزاری کا اظہار، بیزاری کا اعلان، علیحدگی کا۔ تو وہاں سورہ کا آغاز براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح فرمایا، اور شوال میں حنین کی جنگ ہوئی جس میں ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کو شکست ہونے لگی۔ حالانکہ مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان کسی معرکے سے گزر رہے تھے، اور کچھ نئے مسلمانوں کے بڑی تعداد میں ہیں اور غالب آئیں گے۔ یہ جو بہت سے لوگوں کے دلوں میں بات پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسی کا حوالہ دے کر فرمایا کہ تمہیں شکست کا مزہ چکھنا پڑا، کہ تم کو اپنے زور بازو پر اعتماد ہو گیا، تم یہ سمجھنے لگے کہ تمہاری کثرت تعداد کی وجہ سے فتح ہوگی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ عباس سے کہا کہ صدا لگاؤ، اے قرآن والو کہاں ہو، ادھر آؤ۔ بہت ہی سخت مرحلہ تھا، اچھے تتر بتر ہو گئے تھے، اور یہ وہ موقع ہے جس میں ابو سفیان نے جو 9 مسلم تھے یہ کہہ دیا کہ اسلام کا سحر باطل ہو گیا۔ زبان سے وہ بات نکل آئی جو دل میں تھی، کیونکہ ابھی اسلام پکا ہوا نہیں تھا، 9 مسلم کچے مسلمان تھے، اور بھی بڑے تبصرے لوگوں نے کیے۔ لوگ یہ سمجھے کہ مسلمان ہار گئے، مکہ ضرور فتح کر لیا لیکن حوازن کے قبیلے کے لوگوں سے مسلمان ہار گئے۔ ان کی تعداد 6,000 تھی، تو 6,000 فوج کے ساتھ تھے، اور اپنا پورا اثاثہ لے کر آ گئے تھے، اس جذبے کو پیدا کرنے کے لیے کہ جب آدمی دیکھے گا کہ عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور ان کے اونٹ بھی ہیں، ان کی بکریاں بھی ہیں، ان کا سارا اثاثہ ہے، تو بس یہ ہوگا کہ بس یہ موت و حیات کی جنگ۔ تو انہوں نے پوری طاقت جھونک دی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدا لگائی اور لوگ پھر اکٹھا ہوئے اور اب پھر پوری طاقت سے حملہ ہوا، تو بس یہ فیصلہ کن حملہ تھا، اور پھر مسلمانوں کو زبردست فتح حاصل۔ تو اب یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے چند ہی دن کے بعد حنین کی جنگ ہوئی اور اس میں فتح ہوئی، اور پھر طائف کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ فرمایا۔ قرآن میں اس کا ذکر نہیں فرمایا گیا ہے، لیکن احادیث میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے کہ پھر حنین کی جنگ کے بعد حضور طائف کی طرف گئے، کہ اب طائف بہت بلند علاقے پر بھی تھا اور بہت زبردست قلعہ وہاں موجود تھا، کہ اس کا گھیراؤ کر کے ان کو بھی مجبور کیا جائے اور گھٹنے ٹیکنے پر ان کو مجبور کر دیا جائے، کیونکہ طائف کہ لوگ بڑے دولت مند تھے، ساہوکار تھے، مہاجن تھے، ثروت رکھتے تھے، باغات تھے ان کے، اور ٹھنڈے علاقے میں رہتے تھے، ان کو بڑا فخر و غرور بھی تھا، یہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک لمبا محاصرہ کیا، لیکن طائف فتح نہیں ہوا، اور پھر آپ نے اس مہم کو چھوڑ دیا،
اور واپس تشریف لے آئے کہ اللہ ہی ان کو توفیق دے گا اور یہ خود جھک کر آئیں گے، اسلام قبول کریں گے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس سورہ پاک کے آغاز کا، تو کل وہ بات رہ گئی تھی کہ سن 8 میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور سن 9 ہجری میں حج کو فرض کیا گیا۔ بعض روایات سے یہ اندازہ ہوتا ہے اور بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ سن 6 ہجری میں حج فرض کر دیا گیا تھا، لیکن وہ بات زیادہ طاقتور نہیں ہے، مدلل نہیں ہے۔ جو بات زیادہ مدلل ہے وہ یہی کہ سن 9 ہجری میں حج فرض کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر 6 ہجری میں حج فرض ہوتا تو حضور عمرے کے لیے سن 6 میں نہ جاتے بلکہ حج ہی کے لیے جاتے، اور عمرہ ہو بھی نہیں سکا تھا، آپ کو واپس آنا پڑا تھا، اور حدیبیہ کی صلح ہوئی تھی، اور پھر سن 7 میں عمرے کی قضا کی گئی تھی۔ اس وقت بھی اگر حج فرض ہوتا تو صرف عمرے پر اکتفا کیوں کیا جاتا؟ تو جب سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور اس آیت کے ذریعے فرض ہوا، وَلِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ بیت اللہ جائیں، حج کریں، جو بھی قدرت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو۔ ہر مسلمان پر حج نہیں فرض کیا گیا، جیسے ہر مسلمان پر زکوٰۃ نہیں فرض کی گئی۔ اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہے اور سال اس پر گزر گیا ہے، جو 2.5 روپے فی سینکڑا کے اعتبار سے وہ اپنی مال کی زکوٰۃ نکالے گا، وہ مال اس کے ہاتھ میں ہو یا بینک میں رکھا ہوا ہو یا کسی بھی شکل میں اس کے پاس نقد موجود ہو، تو سال گزرنے پر 2.5 روپے فی سینکڑا کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور یہی وہ سورہ ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ زکوٰۃ 8 قسم کے لوگوں پر صرف کی جائے گی، غریبوں پر بھی کی جائے گی، مسافروں پر بھی کی جائے گی، اور جو مسکین ہیں ان پر بھی کی جائے گی، اور جو ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تالیف قلب کی جائے، یعنی ان کے اندر اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی مد سے ان کو دیا جائے، اس پر بھی صرف کی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ زکوٰۃ کی وصولیابی کا کام کرتے ہیں ان کا بھی حق اس میں سے دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ دولت مند ہی کیوں نہ ہو، وہ ملازمت کی بنیاد پر کہ زکوٰۃ کے مال کی تحصیل کرتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دینے کا حق دیا گیا۔ تو جو زکوٰۃ کے مصرف ہے، یعنی زکوٰۃ کا پیسہ جن مدات میں صرف کیا جائے گا، قرآن پاک کی اسی سورۃ البراءہ کی ایک آیت کریمہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے، إنما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے، غلاموں کی آزادی کے لیے، اور جو لوگ جیلوں میں ہیں ظلماً ان کی آزادی کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جو لوگ مقروض ہیں اور اتنے مقروض ہیں کہ ان کے خرچ پورے نہیں ہو رہے ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یوں عام حالات میں چاہے وہ خوشحال بھی ہوں لیکن قرضوں کے بوجھ کی وجہ سے اب وہ پریشان ہے اور ان کی معاشی حالت اس کی وجہ سے متاثر ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور ایسے ہی فی سبیل اللہ کا جو دائرہ ہے وہ بڑا وسیع ہے، جہاں غربت ہے، افلاس ہے، مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر مسلمان زکوٰۃ کے پیسے کا استعمال نہ کرے تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسے ملکوں میں زکوٰۃ کے پیسوں سے مدرسے بن سکتے ہیں، ادارے بن سکتے ہیں، مسلمانوں کے تشخص کے بقا کے لیے اور ان کی شخصیت کے قیام کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان پر بھی زکوٰۃ کو صرف کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک بڑا دائرہ ہے اور اس پر بڑی تفصیلات ہیں۔ میں نے مشکات المصابیح کی کتاب الزکوٰۃ کی شرح الحمدللہ مکمل کی اور اسے شائع بھی کر دیا ہے، اور کتاب الزکوٰۃ کے یہ سارے جو پہلو ہیں ان کو خصوصیت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ بیان کیا۔ تو اب سن 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے فرمایا کہ اب مسلمانوں کی طرف سے باقاعدہ اہتمام سے حج ہونا چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحجاج کی حیثیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا۔ حضور نے اپنے بارے میں نہیں فیصلہ کیا کہ میں خود حج کو جاؤں،
آپ نے فیصلہ یہ فرمایا کہ ابھی اس سال ابو بکر کی قیادت اور امارت میں حاجی صاحبان تشریف لے جائیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو حج فرمایا وہ سن 10 ہجری، یہی آپ کا اول حج، یہی آپ کا آخری حج۔ چونی آپ نے حج فرمایا سن 9 میں، اس میں 2 بہت بنیادی وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ سن 9 میں مشرکین مسلمانوں کے ساتھ حج میں خلط ملط تھے، مسلمانوں کا بھی جھنڈا ہے، کافروں کا جھنڈا ہے، مختلف قبیلوں کے نمائندے جو مشرک تھے ان کے جھنڈے ہیں، ایک مخلوط حج ہو رہا تھا۔ اور حضور پاک علیہ السلام کی قیادت میں مخلوط حج ہو، یہ لوگوں کے لیے ایک غلط اسوہ بن جائے گا، غلط نمونہ بن جائے گا، پھر تو گویا یہ مانے ہوں گے کہ اب قیامت تک یہ سب چلے گا۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے اپنے حج کو مؤخر کر دیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ایک زمانے سے عربوں کے اندر ایک بدترین رسم چلی آ رہی تھی کہ وہ تاریخوں کو آگے پیچھے کرتے تھے۔ مثلا ان کو کسی مہینے میں حملہ کرنا ہے، محرم میں کرنا، ذی قعدہ میں کرنا، اور قافلوں پر حملے کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، اور اس سے اپنا کام چلاتے تھے اور اپنی بہادری دکھاتے تھے۔ تو اب اگر ان کو فرض کیجئے کہ ذی قعدہ میں کہیں حملہ کرنا ہے، وہ ان کی ضرورت ہے، تو پھر وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ ابھی ہم اس کو شوال مانتے ہیں، ہم اس کو ذی قعدہ نہیں مان رہے، ہم اس کو شوال مان رہے ہیں، یا آگے پیچھے کچھ کر دیا، یا شوال کو پچھلا مہینہ بتا دیا۔ اور اسی طرح اگر مسئلہ آیا محرم کا تو کہہ دیا اس کو ہم سفر مانتے ہیں۔ یہ وہ عمل کرتے تھے، تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے۔ تاریخ ان کے ہاتھ میں تھی، کیونکہ وہ بڑے پنڈے، مجاور اور مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، مذہب ان کے ہاتھوں میں تھا۔ جیسے آج حالت ہے عیسائی دنیا میں پوپ کی، پوپ صاحب جو فیصلہ کرتے، اور پھر پوپ کے بعد جو درجہ بدرجہ عہدوں پر ہیں، جو بشپس ہوتے ہیں، جو پیٹریارک ہوتے ہیں، اور پھر کارڈینل ہوتے ہیں، اور فادر ہوتے ہیں، عہدے جو ان کے یہاں ہیں، ان میں بھی پوپ صاحب کو زبردست اختیارات حاصل ہیں، جس چیز کو چاہے حرام کر دیں، جس چیز کو چاہے حلال کر دیں۔ یہی صورتحال ہندوؤں میں جو بڑے بڑے پنڈت ہیں ان کو حاصل ہے کہ وہ فیصلے کر دیتے ہیں، اور ان کے فیصلے مان لیے جاتے ہیں، کیونکہ قوم کا جہاں تک تعلق ہے، عوام الناس ہے، وہ تو اندھے مقلد ہوتے ہیں، اور جن کو انہوں نے اپنا پیر مان لیا، پنڈت مان لیا، پوپ مان لیا، فادر مان لیا، تو بس پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ فرما دے۔ اسلام نے اس کی بھی جڑ کاٹ دی کہ اللہ و رسول کے اختیارات ہیں، کسی عالم کو، کسی مولانا کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی صحابی کو، کسی تابعی کو مداخلت کا حق حاصل نہیں، انہیں اتباع کرنا ہے بس۔ اسلام نے یہ بات طے کر دی کہ اصل فیصلہ اللہ کا ہے، نبی بھی اللہ سے ہٹ کر فیصلہ نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی تابع ہیں، جو نبی کے پاس وحی آئے گی اسی بنیاد پر نبی بات کریں گے۔ اگر نبی اپنی طرف سے کوئی بات کر دے جس کا حکم اللہ نے نہ فرمایا ہو تو نبی پر عتاب ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا، آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ یہ ہے یہاں اللہ کا جلال، اللہ کی وحدانیت کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ ایک اور بس اللہ کے لیے نماز پڑھ لی۔ پوری شریعت، پورا قانون، پورا نظام اللہ کے حوالے سے طے ہوگا۔ نبی بتائیں گے کہ یہ اللہ نے فرمایا، اور نبی سچے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں ایک جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے نبی کی بات مانی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی بات پہنچا رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کا امیر متعین فرما کر روانہ فرمایا، اور وہ حاجیوں کو لے کر مکہ مکرمہ چل دیے۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ اتنے میں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر، یہاں سے آگے تک آئے تھے کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ یہ جو آیتیں ہیں بے نازل ہوئی،
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے کہ یہ آیتیں ابھی نازل ہو رہی ہیں، اس لیے کہ مکے میں پہنچائی جائے، سنائی جائے. تو آپ نے بلایا علی حاضر، حضرت علی حاضر ہو. کہا کہ فوراً ان آیتوں کو لے کر مکہ مکرمہ جاؤ، اور مکہ مکرمہ میں حج کے دوران ان آیتوں کا اعلان عام کیا جائے گا. حضرت علی مدینہ منورہ سے تیزی کے ساتھ روانہ ہو. راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت ابوبکر نے یہ فرمایا، حضور نے آپ کو امیر بنایا ہے تو میں آپ کو امارت سونپتا ہوں، اب آپ امارت اپنے ہاتھ میں لیجیے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حضور نے مجھے امیر نہیں بنایا ہے، امیر آپ ہی ہیں، مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ جو آیتیں ابھی اتری ہیں ان کو میں علی الاعلان سنا دوں. حضرت علی نے یہ بات ابوبکر صدیق سے کہی. اب اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی سے کہا کہ بسر و چشم، ٹھیک ہے، جو مجھے ذمہ داری دی گئی وہ میں پوری کروں گا، اور آپ یہ اعلان کیجئے گا، اور بہتر یہ ہے کہ عرفات کے دن اعلان ہو جب سب لوگ جمع ہوتے ہیں. پھر ابوبکر صدیق نے حضرت ابو ہریرہ کو حکم فرمایا کہ آپ بھی علی کے ساتھ مددگار کے طور پر شامل ہو جائیں تاکہ اعلان میں کوئی کمی نہ رہ جائے. پھر وہ آیتیں سنائی گئیں تو یہ جیسے سرکاری آرڈیننس ہوتا ہے، جو سرکاری آرڈیننس ہوتا ہے. آج کل بیچارے مودی جی جو اعلانات کورونا وائرس میں کر رہے ہیں، پہلے تو کوئی اعلان کرتے تھے تو خوب ہنگامہ مچتا تھا اور سب ان کا پیچھا کرتے تھے، بڑا تعاقب ہوتا تھا. لیکن آج کل کورونا نے ان کو واقعی صدر بنا دیا ہے، ایسا کہ اب سب ان کی بات سن رہے ہیں. مصیبت کے وقت میں وہ اندھوں میں کانا راجا بن گئے ہیں. لہٰذا اب صورتحال یہ کہ جو بھی کہتے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی اب تو اس وقت ان کی بات ماننی ہی چاہیے، وزیر اعظم. بہرحال یہاں تو یہ سب دکھاوے ہوتے ہیں، نمائشیں ہوتی ہیں. وہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندہ تھے، خلیفہ تھے، تمام مسلمانوں کے لیے نبی بھی، رسول بھی، اور سارے مسلمان آپ پر فدا اور شیدا اور جانثار. اور آپ کی یہ حیثیت کہ جو بات کہہ دیں اس کو ماننا ہے، آپ جو کہیں گے وہ اللہ کی طرف سے کہیں گے، اور پیغمبر کی جو بات مانی جائے گی وہ اللہ کی بات مانی گئی. اور حضرت علی اب نمائندہ کی حیثیت سے آ رہے ہیں، گھر کے فرد ہیں، آپ کے بیٹے کی طرح ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، عزیز ترین ہیں، اور صحابہ کرام میں شجاعت میں، ہمت میں ان کا کوئی مقابل نہیں. تو ان کو ایسے جب بھی مواقع ہوتے تھے جہاں بہت اعتماد کی کوئی بات کہنی ہو، اور جو مخاطب ہے خاص طور پر قریش کے لوگ، ان پر حجت قائم کرنی ہو تو حضور علی ہی کو نمائندہ بناتے تھے. اسی لیے جب آپ ہجرت کے لیے چلے ہیں تو اپنے گھر میں اپنے بستر پر علی کو چھوڑا تھا اور بتایا تھا میرے گھر میں امانتیں رکھی ہوئی ہیں بڑے بڑے لوگوں کی، ان سب امانتوں کو تم واپس کر کے پھر آنا. حضرت علی کو نمائندہ بنایا تھا. اور یہاں پر بھی حضرت علی کو نمائندہ بنایا کیونکہ قبائلی نظام میں جو شخص کسی کا بہت قریب اور معتمد علیہ ہوتا ہے اس پر لوگ اعتماد زیادہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ علی کی بات نبی کی بات ہے. یہ جو اعلانات تھے، ان اعلانات میں یہ فرما دیا گیا کہ جن لوگوں سے معاہدہ تھا، مکہ مکرمہ کے جن مشرکوں سے جو معاہدہ کیا گیا تھا، سن لیں وہ لوگ کہ 4 مہینے تک یہ معاہدہ باقی رہے گا، اور اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی جائے گی. وہ چاہیں تو اسلام قبول کر لیں، وہ چاہیں تو علاقہ چھوڑ کر جہاں بھی آزادی ان کو ملے وہاں چلے جائیں. اور پھر یہ فرما دیا گیا تھا کہ اگر وہ حق کی طرف رجوع کریں گے، شرک چھوڑ دیں گے، توحید کو مانیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، تو پھر ہم ان سے کوئی جنگ نہیں کریں گے، بلکہ اس وقت وہ ہمارے دینی بھائی بن جائیں گے. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، اگر شرک کو ترک نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو وہ مسلمان کہلاتے ہوں، مومن کہلاتے ہوں، کچھ بھی کہلائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہمارے دینی بھائی نہیں ہوں. یہ باقاعدہ قرآن میں اعلان ہے. اس لیے سن لے سارے مسلمان
جن کے گھر والوں میں خدا نخواستہ کوئی نماز نہ پڑھتا ہو، وہ بیٹا ہو، باپ ہو، چچا ہو، پھوپھا ہو، خالو ہو، رشتہ دار ہو، داماد ہو، وہ مسلمان نہیں، یعنی اب وہ ہمارا دینی بھائی نہیں۔ رجسٹر پہ اس کا نام مسلمان لکھا رہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وہ ہمارا دینی بھائی نہیں ہے۔ لہذا یہ معاشرہ جو ہمارا آج مسلم معاشرہ ہے، 99% منافق معاشرہ ہے۔ اس کے ہاں گھر میں وہ بھی رہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی رہتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ بھی رہتے ہیں جو شریعت کے احکام توڑتے ہیں، وہ عورتیں بھی جو بے پردہ ہیں، بے حیا ہیں اور ادھر ادھر جاتی ہیں، سب خلط ملط ہیں۔ اور یہی خلط ملط ہونا اتنا مکروہ جرم ہے کہ اللہ نے فرمایا لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو گڈ مڈ مت کرو، حق صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ جو چل رہا ہے نا قصہ، یہ قصہ منافقوں والا ہے، اور منافقوں کا حال آپ نے سورہ بقرہ میں بھی سنا۔ پہلا چیپٹر جو سورہ بقرہ کا تھا اس میں مومنوں کا، کافروں کا، منافقوں کا تذکرہ اسی لیے فرمایا گیا کہ آگے جو چیپٹر آئیں گے آل عمران کے، نساء کے، مائدہ کے، انعام کے، آراف کے، اور اب ہم آگے بڑھتے ہوئے پہنچے انفال میں پہنچے اور ہم براءہ میں پہنچے، تو جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے منافقوں کی شکلیں بھی نظر آئیں گی آپ کو اسی معاشرے میں۔ وہی معاشرہ جس کے بارے میں آیتیں اتر رہی ہیں، وہی معاشرہ جس کو نبی ہدایات دے رہے ہیں، وہی معاشرہ جس کو ظاہر میں مسلمان مانا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ ان کو ایک الگ قوم تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ ان کی یہ دو عملی اور دوغلاپن نفاق ہے، اس کو واضح کیا گیا۔ تو اعلان کر دیا گیا کہ سن لیں وہ لوگ کہ معاہدہ 4 مہینے تک باقی رہے گا، پھر معاہدے کا اختتام ہو جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ جب حج وج کرتے تھے اور کعبے کا طواف کرتے تھے تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ آپ بھی اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ تالیاں بجانا بھی یہ بھی پوجا کا ایک حصہ ہے، دیے جلانا بھی پوجا کا ایک حصہ ہے۔ تو وہی صورتحال تھی جس کو قرآن پاک صراحت سے بیان کر رہا۔ اب یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ساری رسومات ختم کی جا رہی، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، کیونکہ قریش کے لوگوں نے اپنی اجارہ داری میں یہ کہہ رکھا تھا کہ تم ادھر ادھر سے جو آتے ہو اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے، یا تو ہم سے کپڑے کرائے پر لو ورنہ اپنے کپڑے اتارو، ننگے طواف کرو۔ تو ننگ دھڑنگ لوگ طواف کر رہے ہوتے تھے۔ اب اعلان کیا گیا کہ کوئی بھی ننگا ہو کر طواف نہیں کر سکے گا۔ یہ مجرمانہ، مشرکانہ اور یہ بے حیائی کی جو رسمیں جاری کی گئی تھی، یہی قریش کے پنڈے اور یہی مجاور جنہوں نے یہ سب جرائم کیے تھے، ان تمام جرائم کو پیروں تلے رون دیا جا رہا ہے۔ اسلام اللہ کی عبادت کا وہ نظام لے کر آیا ہے جس میں تعظیم بھی ہے، توقیر بھی ہے، شرم بھی ہے، حیا بھی ہے، ادب بھی ہے، احتیاط بھی ہے۔ اس طرح کے اعلانات ہوئے اور یہ کہہ دیا کہ انما المشرکون نجس، جو شرک کرتا ہے پلید ہے، گندا ہے، ناپاک ہے، غلیظ ہے۔ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ جو سال ہے سن 9 ہجری، اس سال کے بعد وہ قریب نہ پھٹکے مکے کے، حرم کے، مسجد حرام۔ بہت سے لوگوں کو یہ وسوسے پیدا ہوئے کہ بھائی یہ لوگ بڑا مال لے کر آتے ہیں، منڈی ہوتی ہے، خوب تجارت ہوتی ہے اور سب کو فائدہ ہوتا ہے، بھائی جب بڑا موقع ہوتا ہے اور بڑے بڑے بازار لگتے ہیں۔ اب یہ ایک بڑی تعداد دولت مندوں کی، زبردست تاجروں کی نہیں آئے گی تو بازار پھیکے ہو جائیں گے۔ وَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ إِنْ شَاءَ۔ تمہیں ڈر ہے اس کا کہ تنگی ہو جائے گی، فقر ہوگا، معاشی حالت متاثر ہوگی، مارکیٹ ٹھیک سے نہیں ہوں گے، بازار پورے نہیں لگیں گے، میلہ نہیں ہوگا، تو بہت سے لوگ جن کی کمائی ہوتی تھی، یہی سیزن تھا، ان کو نقصان ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس چکر میں مت پڑو، یہ اندیشے مت پالو، میرا آرڈر ہے، اس پر تمہیں عمل کرنا، اور اللہ تعالیٰ تم کو غنیٰ عطا فرمائے گا، دولت عطا فرمائے گا۔
تو یہ تھے وہ آرڈر جو سن 9 ہجری میں دیے گئے تھے. اور بالکل شروع میں ذکر، اس سے جو بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ جو سورہ ہے اس کا جو پورا سیٹ اپ ہے، اس میں بعض آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب ابو بکر صدیق حاجیوں کے امیر بن کر سفر پر روانہ ہو گئے تھے، اور پھر حضور پاک علیہ السلام پر یہ آیتیں اتری. تو دوران سفر ابو بکر حضرت علی کو حضور پاک علیہ السلام نے بھیجا کہ وہ ان آیات کو مجمع عام میں سنا دیں. ایک طرف وہ آیتیں، ایک طرف وہ آیتیں جو اس وقت اتری ہیں جب مکہ مکرمہ سے ابو بکر صدیق اور حاجی صاحبان فارغ ہو کر آ گئے تھے. اب اس کے بعد جو صورتحال تھی اس میں کچھ آیتیں نازل ہوئی، اور وہ بھی خاص طور پر جو تبوک کا سفر ہوا تھا یہ رجب کے مہینے میں ہوا تھا، یعنی سن 9 کا رجب کا مہینہ. تو ظاہر ہے کہ سن 9 کا جو حج ہے وہ ماہ ذی الحجہ میں ہوا، وہ 9 کا اختتام ہے، اور رجب کا جو مہینہ ہے وہ شعبان سے پہلے ہوتا ہے. لہذا شعبان سے پہلے کا جو مہینہ تھا اس میں وہ سفر ہو چکا تھا، اور اس سفر سے پہلے کچھ آیتیں اتری تھی، اور اس سفر سے آتے ہوئے کچھ آیتیں اتری تھی، اور اس سفر کے بعد کچھ آیتیں اتری تھی. تو یہ ساری آیتیں یکجا کر دی گئی، اور اس طرح براءت سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ سفر سے واپسی پر جن صحابہ نے سفر میں شرکت نہیں کی تھی اور وہ مخلص تھے لیکن بس نفس غالب آ گیا تھا. بتایا گیا تھا کہ کعب ابن مالک، ہلال ابن الربیع، مرارہ ابن امیہ، ان 3 حضرات کے سوشل بائیکاٹ کا اعلان ہوا تھا، اور یہ سوشل بائیکاٹ 50 دن رہا. 50 دن کے بعد توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی. تو پھر ظاہر ہے کہ سارے مسلمان خوش ہوئے، اور ان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، اس کا ذکر کیا گیا تھا. ساتھ ہی ساتھ ان آیات کریمہ میں چھانٹ کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی قسمیں تھیں الگ الگ. وہ مسلمان جو حضور پاک علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، سفروں میں بھی ساتھ جاتے تھے، جیسے وہ حدیث بھی بیان کی گئی کہ آپ نے خود فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. ان کے بارے میں کہا تھا جو تبوک کے سفر میں شریک تھے، اور جنہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اندھیری رات میں واپس ہوتے ہوئے ایک پہاڑی کے کنارے سے حضور کو دھکا دے کر گرا دیں گے، اور اس طرح ہم ان سے چھٹی پائیں گے اور اقتدار اپنے ہاتھ میں لیں گے. جو ہمارا سردار ہے عبداللہ ابن ابی، اس کے ہاتھ میں اقتدار دے دیا جائے گا. یہ ساری پلاننگ تھی. تو اب یہاں ان آیتوں کو پڑھیے. فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ. گھر بیٹھنے والے تھے بہت سے مسلمان جو بیٹھے رہے کہ حضور جا رہے ہیں، جانے دو. عذر کر کر کے، عذر تراش کے وہ اپنے گھروں پہ بیٹھے رہے، بلکہ لوگوں سے کہنے لگے کہ بہت گرمی ہے سخت، اس گرمی میں سفر تو مشکل ہے، تو بڑی مصیبت ہے. تو ان سے کہا گیا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا. ان سے بتا دیجئے کہ دوزخ کی گرمی تو بڑی سخت ترین ہوگی. تم اس گرمی سے بھاگ رہے ہو، دوزخ کی گرمی میں کود رہے ہو. ظاہر ہے کہ یہ بات مکے کے کافروں سے نہیں کہی جا رہی تھی، یہودیوں سے نہیں کہی جا رہی تھی، مسلمانوں سے کہی جا رہی تھی جو حضور کے پاس رہتے تھے، حضور کو صبح شام دیکھتے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے، اور حضور کے پاس حاضر ہو کر بڑے آداب اور القاب کے ساتھ آپ کو مخاطب کرتے تھے. یہ وہی لوگ تھے. اب قرآن پاک میں یوں کہہ دیا گیا کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو حضور کے پاس حاضر ہوئے، حضور ہم لوگوں کو بھی لے چلیے، تڑپ کے ساتھ. حضور نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، اب اتنا انتظام نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کو بھی لے چلوں. تو تم لوگ ٹھیک ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، تم مجبور ہو، تمہارے پاس انتظام نہیں، اور ہمارے پاس بھی اب تمہارے لیے انتظام نہیں. تو قرآن پاک میں ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وہ اپنے گھروں کو روتے ہوئے واپس ہوئے، کاش کہ ہم حضور کے ساتھ جاتے، کاش کہ حضور قبول فرما لیں. ایک یہ تھے. ایک وہ تھے جن کے پاس سب کچھ تھا، سواری تھی، پیسہ تھا، سب کچھ، لیکن ان کا نفس دوسرا تھا. وہ حضور کے پاس آ رہے تھے، اور وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ. یہ بدو تھے بہت سے جو حضور کے پاس آ کے عذر پیش کر رہے تھے تاکہ اجازت دے دی جائے گھر پہ رہنے کی. اب یہ کردار ہیں الگ الگ. ایک طرف وہ ہیں جو
جنہوں نے قربانی مالی بھی دی، جانی بھی دی، اور وہ حضور کے ساتھ جانے کے لیے تیار اور ہر وقت کے فداکار۔ اس میں سر فہرست ابو بکر ہیں، اس میں حضرت عثمان ہیں، اور بہت سے حضرات ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی جان بچا رہے ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کو حضور لے نہیں پا رہے ہیں تو روتے ہوئے گھر واپس ہو رہے ہیں۔ اب سفر سے واپسی کا منظر دیکھیے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم۔ آ رہے ہیں، جب آپ سفر سے واپس آئیں گے تو بہت سے لوگ آ کر عذر پیش کریں گے، آپ ہی کے لوگ، آپ ہی کے معاشرے کے لوگ آ کر عذر پیش کریں گے، تو آپ بتا دیجئے بھائی ہم تمہارے ان عذروں کو مانتے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہارے حالات کیسے تھے اور کیسے، اس لیے بیجا عذر کرنے سے کیا فائدہ۔ ان کے ساتھ آپ نے یہ رویہ اختیار کیا، اور یہ بھی کہا گیا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ جو بدو ہے نا، جن کو مال غنیمت چاہیے، حضور کچھ دے دے تو بڑے خوش، اور اگر نہ دے تو ناراض ہو جاتے ہیں، یہ بڑے ناشکرے ہیں، بڑا نفاق ہے ان کے اندر۔ پھر یہ بھی فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، ہاں ایسے بدو بھی ہیں کہ جو کچھ بھی ان سے بن پڑتا ہے خرچ کرتے ہیں تو وہ اللہ کا تقرب چاہتے ہیں اور حضور کی دعائیں چاہتے ہیں، یہ بیچارے اچھے بدو ہیں۔ اور اصل مسلمان جو ہے، حضور کے اصل مخلص صحابہ، رفیق، جانثار، وہ لوگ ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، آگے بڑھنے والے، مقابلہ کرنے والے، ایمان کے لیے، اچھے اعمال کے لیے، جو مہاجر ہیں، جو انصار ہیں، اور جو ان کے راستے پر چل رہے ہیں اور منہج کو بدلتے نہیں، ان سے اللہ راضی ہے۔ بہت سے لوگ غلط فہمی میں، جو بھی حضور کے ساتھ، جنہوں نے حضور کو دیکھ لیا، جو مسلمان شمار ہوئے، جو رہتے تھے ساتھ، مسجد میں شریک ہوتے تھے، سب کو ایک ہی بورے میں ڈال دیا، ایک ملغوبہ، ایک معجون مرکب بنا دیا، قرآن کے خلاف بالکل۔ قرآن تقسیم کر رہا ہے، انہی لوگوں کی تقسیم کر رہا ہے جو حضور کو 1,00,000 مرتبہ دیکھ رہے تھے اور ہر وقت ساتھ تھے، لیکن نیتوں میں فتور تھا، اور بہت سے دوسرے ارادے تھے۔ مال غنیمت کے وقت خدمت میں حاضر، قربانی کے وقت چپکے سے کترا جاتے تھے۔ تو قرآن انہیں بیان کر رہا ہے، ان کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ انسان کی پہچان اوصاف سے ہوتی ہے، صرف دیدار سے نہیں ہوتی ہے، صرف ساتھ بیٹھ جانے سے نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جو مجلس میں حاضر باش ہوتے ہیں، دل ان کے کوسوں دور ہوتے ہیں، کتنے ہیں جو دور ہوتے ہیں، دل ان کے قریب ہوتے ہیں۔ تو پہچان جو اللہ نے متعین کی ہے وہ تو بالکل صاف اور واضح ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانہ گواہ ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے انسان، صرف وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، حق کی دعوت دی، اس کا پرچار کیا اور صبر کی، ایک دوسرے کو تلقین کی۔ یہ اوصاف جن میں وہ ہیں صحیح صحابہ، وہ ہے تابعین، وہ ہے تبع تابعین، وہ ہے اچھے لوگ۔ ملغوبے کا مجموعہ نہیں، معجون مرکب کو نہیں کہتے۔ تو یہ اتنے واضح حقائق ہیں کہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اس معاملے میں کیسے غلط فہمیوں کے لوگ شکار ہو گئے، اور جو قرآن کی تقسیمات اور توضیحات اور تبیینات اور تقسیمات ہیں ان سب کو فراموش کر دیا گیا۔ اب جو اللہ کے مخلص ہیں وہ ہر دور میں رہے ہیں، پہلے بھی رہے، بعد میں بھی رہے، نبی کے عہد میں بھی رہے، وہاں یہ بات فرما دی گئی السابقون الاولون من المہاجرین والانصار اور وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم۔ آپ کے ارد گرد
بہت سے منافق مدینہ منورہ کے ارد گرد بہت سے سرکش قسم کے نفاق والے ہیں. آپ ان کو نہیں جانتے کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں. آپ تو یہ سمجھتے ہیں جو آپ کی خدمت میں آیا اچھی نیت سے آیا ہوگا, آپ اس کا استقبال کرتے ہیں, آپ اکرام کرتے ہیں, آپ اس کو بٹھاتے ہیں, آپ اس کی ضیافت کرتے ہیں. لیکن لا تعلمهم نحن نعلمهم, آپ انہیں نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں. تو اللہ کو بتانا پڑتا تھا حضور کو کہ فلاں سے دھوکہ نہ کھائیے گا, فلاں سے دھوکہ نہ کھائیے گا, یہ آپ کے پاس بیٹھتا ہے, یہ مرید آپ کا بنتا ہے, لیکن یہ صحیح نہیں ہے. تو پھر حضور کو جب یہ اطلاع ملتی تھی تو آپ اپنے رازدار حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ بتا دیتے تھے کہ واقف رہنا, یہ جو فلاں فلاں میرے ساتھ ہیں یہ صحیح لوگ ہیں. بہرحال اب التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہ ہے اوصاف. ان اوصاف سے اہل ایمان پہچانے جاتے ہیں. صرف رجسٹر پہ نام لکھ دیا محمد احمد کلیم سلیم, اس سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے. اس کے کردار سے, اس کے عقیدے سے, اس کے اندر کے ایمان سے طے ہوتا ہے اللہ کے رجسٹر میں وہ مومن شمار ہو رہا ہے کہ نہیں. اور وہ لوگ جو نیک ہیں برائیاں بھی ہو جاتی ہیں. خلطوا عملا صالحا وآخر طیبا, یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں, اکثریت ایسی ہے. آخر سیئا, خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, کہ اچھا عمل بھی ہے لیکن برائیاں بھی ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی معصوم تو نہیں, نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں, تو بہت سی غلطیاں بھی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کو ہم معاف کر دیں گے. وآخرون مرجون لأمر اللہ, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے معاملے کو ٹال دیا گیا, ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. اللہ چاہے گا تو توبہ قبول کرے گا, اور چاہے گا تو سزا دے گا. اور وہی 3 صحابی اس فہرست میں شامل تھے کہ جن کو ٹال دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بس آپ جائیں. حضور نے ناگواری کا اظہار کیا, کیوں نہیں شریک ہوا, اور اس کے بعد پھر ان کے بائیکاٹ کا فیصلہ ہوا اور 50 دن تک یہ بائیکاٹ رہا. پھر اللہ نے توبہ قبول کیا. یہ بھی فرمایا گیا ہے اسی سورہ کے آخر میں کہ اے مسلمانوں, جب تم تبوک کے سفر پہ جا رہے تھے یا کسی بھی سفر میں جب تم جاتے ہو اور سواریوں پہ ہوتے ہو یا پیدل ہوتے ہو اور بھوک برداشت کرتے ہو, پیاس برداشت کرتے ہو, سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہو, تم جب یہ کر رہے ہوتے ہو تو مدینہ منورہ کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ ثواب ملتا ہے جو تمہیں مل رہا ہے سفر. وہ گھر سے نکل نہیں پائے, مجبور ہے, وہ رو رہے ہیں گھر پہ, کاش کہ ہم بھی حضور کے ساتھ جاتے, لیکن ان کے پاس اسباب نہیں تھے یا بیمار تھے. تو بیماری کی وجہ سے یا سواری نہ ہونے کی وجہ سے یا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سفر پہ نہیں جا سکے, لیکن ان کا دل انہی لوگوں کے ساتھ ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں وہ جذبہ ہے تو عمل کرنے والوں کا جو ثواب ہے وہ ان کو ملے گا, اور ان کی طرح کا ثواب بیٹھے بیٹھے ان کو بھی ملے گا. کوئی شخص جماعت کی پابندی کرتا ہے, ہمیشہ کرتا ہے, پھر وہ ایسا بیمار ہو گیا کہ وہ گھر سے آ نہیں پا رہا ہے, تو حدیثوں میں فرمایا گیا ہے جماعت سے نماز ادا کرنے کا ثواب اس کو اپنے بستر پر ملتا رہے گا. جس عمل کو انسان کرتا ہے اور اہتمام سے کرتا ہے, پھر کسی عذر کی وجہ سے وہ چھٹ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں کمی نہیں فرماتا, پھر عمل نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو عمل کا ثواب ملتا ہے. آخر میں جو بات اس سورہ میں فرمائی گئی ہے وہ بہت اہم, اسلام کا تعلیمی نظام. اسلام کے تعلیمی نظام کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس میں ایک تعلیم ہے جو فرض عین اور ایک تعلیم ہے جو فرض کفایہ. فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے جو کمپلسری ایجوکیشن ہے جو سب کو ملنی ہے, وہ کسی بھی طبقے کا ہو, اس کو اتنی تعلیم تو حاصل کرنی ہی کرنی, اس کو فرض عین کہتے ہیں.
یعنی ہر مسلمان کو ایمان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اللہ، رسول، آخرات، فرشتے وغیرہ ان کے بارے میں ضروری معلومات ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کو طہارت کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، ہر مسلمان کو نماز کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، روزے کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، ہر مسلمان کو اخلاق کی باتیں معلوم ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو حقوق کی باتیں کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بھائی بندوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں معلوم ہونا چاہیے۔ جس کی شادی ہو رہی ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ حقوق الزوجین کیا ہے، اس کے علم، یہ فرض عین ہے، اس کو معلوم ہونا ہی ہے۔ اگر کوئی یہ علم بھی نہیں رکھتا تو وہ گنہگار ہے۔ اگر ضروری جو علم ہے کمپلسری ایجوکیشن وہ بھی نہ اختیار کی جائے تو پھر یہ گنہگار ہے۔ پھر فرض کفایہ، فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اتنا سیکھ لے کہ پورے محلے کے لیے کافی ہو، پورے گاؤں کے لیے کافی ہو۔ یعنی سارے لوگ مفسر نہیں، محدث نہیں، فقیہ نہیں، مفتی نہیں، قاضی نہیں، ایک شخص ایسا ہے کہ وہ قرآن سمجھ رہا ہے، وہ حدیث سمجھ رہا ہے، سمجھا سکتا ہے، فتویٰ دے سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو کسی چھوٹی آبادی کے لیے ایک شخص ضرور ہونا چاہیے جس سے سب کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور وہ کافی ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ، یعنی اتنا فرض کہ جس کی بنیاد پر ایک فرد کسی علاقے کے لیے کافی ہو۔ اگر وہ ایک فرد کافی نہ ہو، 2 افراد کی ضرورت ہو تو فرض کفایہ 2 سے ادا ہوگا۔ اگر 3 کی ضرورت ہو تو 3 سے ہوگا۔ مثلا 5 مسجدیں ہیں کسی جگہ، اب ہر مسجد میں امام ہونا چاہیے، ہر مسجد میں نماز ہونی چاہیے، ہر مسجد میں تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، ہر آبادی میں عورتوں میں بھی ایسی عالمات ہونی چاہیے، واقفات ہونی چاہیے جو خواتین کے اندر تعلیم کا صحیح انتظام سنبھالیں۔ یہ سب لازمی ہے اور یہ فرض کفایہ کہلاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی 100 کے لیے، 200 کے لیے، 1000 2000 کے لیے اگر کافی ہو رہا ہے اور کمپلسری ایجوکیشن ان کے پاس ہے، یعنی جو فرض تعلیم ہے وہ انہوں نے حاصل کر رکھی ہے، اور یہی شخص جس کے پاس فرض کفایہ والا علم ہے یہ دوسروں کو کمپلسری ایجوکیشن دے گا، یعنی فرض عین ان کو عطا کرے گا۔ اس طرح سے ہر لوکلٹی اور ہر کمیونٹی اور ہر محلے اور ہر گاؤں کی ضرورت پوری ہوتی چلی جائے گی۔ یہ بات یہاں فرمائی گئی فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ ہر علاقے سے، ہر الگ آبادی سے، ہر لوکیلٹی سے، ہر کمیونٹی سے کچھ لوگ آنے چاہیے جو مرکز میں آئیں، جہاں دارالعلوم ہے، جہاں جامعہ ہے، جہاں تعلیم گاہ ہے، جہاں معلم ہے، جہاں نبی ہیں جب نبی تھے، جب نبی نہیں رہے تو جہاں ان کے خلیفہ ہیں، ان کے نمائندہ ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے علماء ربانی جین ہیں، وہاں پھر آنا ہے ان لوگوں کو کہ جو ان کے پاس آ کر دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں گے، عقیدے کو سمجھیں گے، قرآن سیکھیں گے، حدیث کی تعلیم حاصل کریں گے، اسلامی فقہ کی تعلیم حاصل کریں گے، سیرت نبوی کو پڑھیں گے اور ضروری معلومات حاصل کریں گے تاکہ وہ ایک عالم بن جائیں۔ پھر اس کے بعد حکم ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ پھر اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے میں واپس جائیں اور وہاں لوگوں کو خبردار کریں، آگاہ کریں، لوگوں کو بتائیں، تعلیم دیں، فکر پیدا کریں۔ یہ مطلب ہوا۔ مثلا دارالعلوم ندوۃ العلماء ایک مرکزی ادارہ ہے۔ اب اس ادارے میں پڑھنے کے لیے کوئی یو پی کے اضلاع سے آ رہا ہے، کوئی کسی دوسرے صوبے سے، کوئی کسی دوسرے صوبے، ایسے ہی دارالعلوم دیوبند، اس میں اطراف و اکناف کے لوگ آ رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پوری طرح سے دین کی سوجھ بوجھ حاصل کریں اور پھر وہ اپنے علاقوں میں جائیں پلٹ کر، یہ نہیں کہ اس کے بعد ان کو یہ فکر ہو کہ اب بس اب یونیورسٹی میں پڑھ لیں، ڈگری لے لیں، ملازمت لے لیں، یعنی مادی ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں منع نہیں ہے یونیورسٹی میں پڑھنا اور منع نہیں ہے جدید تعلیم حاصل کرنا، ہونا چاہیے، لیکن ان کا مشن جو ہے وہ یہ کہ وہ اس دینی تعلیم کے مرکز سے تعلیم حاصل کر کے اپنے علاقے میں جا کر دوسروں کو تعلیم دیں اور وہاں جا کر دینی ماحول تیار کریں اور وہاں کے لوگوں کو آگاہ کریں۔ یہ اصل مشن ہے جو سورۃ التوبہ، سورۃ البراءہ کے اخیر میں ایک نظام تعلیم کی حیثیت سے عطا کیا گیا۔
اور آخری آیت جو اس سورہ پاک کی ہے، اس آخری آیت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی تم کو عطا کیے ہیں جو بڑی شفقت رکھتے ہیں، جو تمہارے لیے بہت ہی فکر مند ہیں، جو تمہارے لیے اپنا سارا وقت گزار رہے ہیں۔ اب اگر تم ان کو بھی نہ مانو، ان کی بھی قدر نہ کرو تو کس کی قدر کرو گے؟ پھر تو تم اپنی قسمت خراب کرو گے، محروم ہو جاؤ گے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر جو احسان فرمایا، تو پوری انسانیت پر جو احسان فرمایا، اس کی قدر یہی ہے کہ ان نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کی قدر کی جائے اور ان تعلیمات کو حاصل کیا جائے، پھر ان کی نشر و اشاعت کی جائے اور نبی کا شکریہ ادا کی جائے، ان پر درود و سلام بھیجا جائے۔ یہ ان کے حق کو ادا کرنے کی چھوٹی سی کوشش ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس میں حضرت یونس کے حالات نہیں بیان کیے گئے، بلکہ بالکل اخیر میں ذرا سا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت یونس کی قوم نے جب عذاب ان پر آنے والا تھا توبہ کی، اور اس توبہ کے نتیجے میں پوری دنیا کی قوموں میں صرف حضرت یونس کی قوم تھی جس پر سے سزا ٹال دی گئی اور ان کی توبہ قبول کی گئی۔ ایک نادر مثال کی حیثیت سے حضرت یونس کی قوم کا تذکرہ ہوا ہے، کیونکہ حضرت یونس نے ان کو چیلنج کیا تھا اور ان کو آخری دھمکی دے کر کہ اب تم پر عذاب آئے گا، وہ چلے گئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ ہوا تھا کہ کسی ساحل پر کشتی میں بیٹھے تھے اور پھر اس کشتی میں بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ اس کا سنبھلنا مشکل ہو رہا تھا، اور یہ فیصلہ ہوا قرعہ ڈال کر کہ کوئی نہ کوئی ایک اترے، یعنی چھلانگ لگائے، پھر وہ کسی طرح بھی پار ہو۔ تو اس وقت قرہ حضرت یونس کے نام نکلا اور انہوں نے قبول کیا کہ جب یہ فیصلہ ہے تو اپنے کو انہوں نے قربان کر دیا کہ اب جو ہوگا سو ہوگا۔ کشتی اس طرح بچ گئی ٹوٹنے سے، اور حضرت یونس کو ایک بڑی مچھلی نے ایک سانس میں اپنے پیٹ میں، یہ ایسی بڑی آزمائش تھی کہ یہ آزمائش بھی تاریخ انسانی میں کسی اور کے ساتھ نہیں گزری، اور بہت سی آزمائشیں انبیاء کے ساتھ پیش آئی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے پڑھی لیا سن لیا کہ انبیاء کو قتل کیا گیا، حضرت زکریا کو قتل کیا گیا، حضرت الیاس کو قتل کیا گیا، حضرت یرمیہ کو قتل کیا گیا، حضرت آموس کو قتل کیا گیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا گیا، حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی اور وہ ناکام ہوئی۔ یہ سب بنی اسرائیل کے کارنامے ہیں، یہ ان کے سیاہ کرتوت ہیں، یہ ان کے جرائم ہیں۔ اتنی سخت دل قوم دنیا کے صفحے پر شاید رہی۔ تو حضرت یونس سے چونکہ یہ غلطی ہوئی تھی اس لیے اللہ نے ایک آزمائش کی، لیکن مقصد یہ تو تھا نہیں کہ ان کو سزا ہی دی جائے گی، بس اس کے بعد مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا کرم فرمایا کہ وہ جب پڑے ہوئے تھے بالکل مدہوش سے بے ہوش، تو اللہ نے ایک ایسا لوکی کا پودا تیزی کے ساتھ پروان چڑھایا کہ اس کے پتوں نے ان کے جسم کو ڈھک دیا تاکہ دھوپ کی تمازت سے جسم متاثر نہ ہو، اور اس کے بعد جب وہ اس قابل ہوئے کہ اب افاقہ ہو اور اب وہ بیٹھ سکیں، اور پھر انتظار کیا ہوگا کہ قوت بحال ہو جائے، پھر قوت کے بحال ہونے کے بعد اب اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، یونس اپنے علاقے میں جاؤ، تم وہاں سے کیوں چلے آئے تھے؟ تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم وہاں پر اس وقت تک رہو جب تک ہم نہ کہیں کہ اب یہ جگہ چھوڑ دو۔ تو 1,00,000 لوگ یا اس سے بھی کچھ زیادہ وہاں بستے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو یہ حکم فرمایا کہ اپنی بستی میں واپس جا کر اب پھر کام کرو۔ انہوں نے توبہ کی، تم تو چلے آئے
اور اس کے بعد ہمارے عذاب کی جب شکل انہوں نے دیکھی، لگا کہ عذاب آ رہا ہے، تو وہ گھبرا گئے، رونے لگے، اور انہوں نے توبہ کی، تو ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس لیے اب تم کو واپس جانا ہے اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی لوگوں کے درمیان، اور جا کر کام کرنا۔ بس یہ چھوٹا سا واقعہ، اس میں بھی یہ ساری تفصیلات نہیں ہے، دوسرے مقامات پر ہے، اور بس صرف اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ یونس کی قوم ایک استثنائی قوم تھی، ان کے ساتھ ایکسیپشنل واقعہ پیش آیا جو کسی قوم کے ساتھ نہیں ہوا، نہ قوم عاد کے ساتھ، نہ قوم سمود کے ساتھ، نہ قوم لوط کے ساتھ، نہ قوم شعیب کے ساتھ، سب تباہ کی گئی۔ قوم یونس کی حفاظت ہوئی اس لیے کہ انہوں نے توبہ کی۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس سورے کا، مکی سورے ہے، اور مکی سورے میں سب سے زیادہ جلال کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ جو موضوع بیان ہوتا ہے وہ توحید الہی کا ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدوسیت، اللہ کی کبریائی۔ یہ مضامین اتنی طاقت سے، تسلسل سے، مثالوں سے بیان کیے جاتے ہیں کہ انسان جب سنتا ہے تو لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے تو اہل ایمان کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی ہے، سورۃ الانفال کے بالکل شروع میں فرمائی گئی تھی کہ انما المؤمنون الذین اذا تلیت علیہم آیاتہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی گئی کہ اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں جو ایمانیات کا موضوع ہے اور اللہ کی صفات بیان کرنے کا موضوع ہے وہ اتنا زیادہ پرشکوہ اور جلال ہے، اور اس میں ایسی طاقت ہے جیسے بادل گرج رہے ہوں، کڑک رہے ہوں، بجلیاں چمک رہی ہوں، ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ آدمی بالکل خوف سے اور اللہ کے جلال سے سمٹ کے رہ جاتا ہے۔ اگر وہ ضدی ہے یعنی بالکل کٹا کافر ہے تو وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، وہ یہ کرتا ہے کہ بھائی سننا نہیں، قرآن سنو نہیں، شور مچاؤ، ہلڑ مچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن تمہارے کان میں گھس جائے، یہ دل میں نہ اتر جائے، تم پر جادو ہو جائے۔ ایک وہ لوگ، لیکن جن کے اندر بھی سنجیدگی ہوتی تھی اور طلب حق کی ہوتی تھی اور جن میں ایمان ہوتا تھا وہ قرآن پاک سنتے تھے تو متاثر ہوتے تھے۔ اس لیے مکہ مکرمہ کا وہ دور جس میں کافروں اور مشرکوں سے خطاب تھا اور توحید ان کو بتانی تھی اور شرک کا خاتمہ کرنا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے انہی مضامین کو بیان کیا اور پھر رسولوں کا تعارف۔ اب اس سورے میں تو شروع میں بات جو کی گئی ہے وہ رسول کے تعارف سے کی گئی، الف لام را کہ تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک شخص پر جو انہی میں سے ہے، ایک شخص پر ہم نے وحی نازل کی، ہم نے اس کو اپنا میسج دیا، ہم نے اس کا انتخاب نبوت اور رسالت کے لیے کیا، اس پر تعجب ہوتا ہے۔ ارے بھئی موسیٰ نبی تھے، عیسیٰ نبی تھے، ابراہیم نبی تھے اور نوح نبی تھے، کتنے انبیاء نے، کتنے اللہ نے انبیاء بھیجے، کتنے پیغمبر مبعوث فرمائے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نرالے تو ہے نہیں، اب تمہارے دور کے لیے ان کا انتخاب ہوا۔ حضور یہ فرماتے تھے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نویلا نرالا رسول تو ہوں نہیں، اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے۔ اور جس وقت جنگ احد میں یہ شور مچا دیا گیا تھا کہ محمد شہید ہو گئے تو یہ بات فرمائی گئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد ایک پیغمبر ہی ہے، ان سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں، تو اگر فرض کرو ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل کفر میں چلے جاؤ گے۔ ارے بھئی جو مشن ہے پیغمبروں کا اسے اختیار کرنا اور اختیار کرتے رہنا، پیغمبر موجود ہو یا نہ ہو۔ ابو بکر صدیق نے جب مجمع میں آ کر حضور کی وفات کے بعد یہ کہا کہ سن لو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اگر کوئی محمد کی پوجا کرتا تھا تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے، اور اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ حی و قیوم ہے۔ یہ تقریر تھی ابو بکر صدیق کی، اس لیے کہ یہ مشن ہوتا ہے۔
نبی آئے اور دنیا سے گئے، سارے نبیوں کے ساتھ یہی ہوا، آخری نبی کے ساتھ بھی یہی ہونا تھا۔ اب آپ کے بعد جو لوگ ہوں گے، خلیفہ ہوں، علماء ہوں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نبی کے مشن کے مشنری بن جائیں، داعی بن جائیں، مبلغ بن جائیں۔ وہ کام سے لگے رہے، کام کرتے رہے، کہ کام کے لیے لوگوں کو پیدا کیا گیا۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اور میں گیا کام کرو، اللہ کام دیکھتا ہے، رسول کام دیکھتے ہیں، ایمان والے کام دیکھیں گے، کام چاہیے۔ تو اللہ نے اس کو سختی سے منع کیا ہے کہ بیکار پڑے ہوئے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے پڑے ہوئے، ایسے آدمی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو محنت کریں، جد و جہد کریں، تگ و دو کریں، کوئی کام کرے، مفید کام کرے، صرف اپنے لیے نہیں، گھر والوں کے لیے کریں، پڑوسیوں کے لیے کریں، انسانوں کے لیے کریں، عام لوگوں کے لیے کریں۔ اور مفید کام کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں مسلم و غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے۔ غیر مسلم کی مدد کریں، مسلم کی مدد کریں، ہر غریب مستحق ہے، وہ کسی مذہب کا ہو، کسی برادری کا ہو، کسی علاقے کا ہو، جو بھی مستحق ہے اس کے استحقاق کا خیال رکھتے ہوئے اس کی امداد کی جائے۔ تو بہرحال انبیاء کرام کے بارے میں اور اللہ کی عظمت کے بارے میں اور اللہ کے جلال کبریائی کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں کہ یہ دنیا فانی ہے، مٹ جانے والی ہے، تمہاری زندگی پانی کا بلبلہ ہے، یہ مت سمجھنا کہ تم جائے قرار میں ہو، تم ایک سفر کی جگہ پر ہو، تمہیں جانا ہے۔ اور تمہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے دن تک رہنا ہے، کیونکہ اگر یہ بتا دیا جائے کہ 20 سال تک تو رہنا ہی ہے تو شاید بڑے غافل ہو جائیں۔ تو ہر وقت کھٹکا لگا ہے، دھڑکا لگا ہے، پتہ نہیں اگلا ہی مرحلہ موت کا پیغام آنے والا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ میں تو ٹھیک ٹھاک جو ہوتا ہے فرشتہ موت اس کے پاس بھی آتا ہے، بیمار ہوتا ہے اس کے پاس بھی آتا ہے، اور کبھی بیمار 20 سال زندہ رہتا ہے، بیماری ہی میں رہتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ تو جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ کی توحید کا جہاں تک تعلق ہے، یہ مضمون ایسا ہے کہ اکثر صورتوں میں اسی کا بیان اور بڑی کثرت سے بیان ہے۔ کہیں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے، اس کی تخلیق کا ذکر ہے، اس کی ملکیت کا ذکر ہے، اس کی حاکمیت کا ذکر ہے، اس کی رحمانیت کا ذکر ہے، اس کی سزا کا تذکرہ ہے، اس کی جنت کا تذکرہ ہے، اس کی دوزخ کا تذکرہ ہے، اور اس کی پکڑ کا تذکرہ ہے، اور ڈھیل کا تذکرہ ہے، عنایت کا تذکرہ ہے، کرم فرمائیوں کا تذکرہ ہے، علم غیب کا تذکرہ ہے۔ اور علم غیب ایسا کہ ہر ذرے کے بارے میں اس کو سب کچھ معلوم ہے، اور اس کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ تو کوئی کہکشاں، کوئی ستارہ، کوئی سیارہ، زمین اور زمین میں سمندر اور فضائیں اور گیسز اور زمین کی تہوں کے اندر جو معدنیات ہیں، ان میں سے کوئی چیز نہیں، کوئی ذرہ نہیں جس کا علم اللہ کے پاس نہ ہو، نہ اصغر نہ اکبر۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ جانتا نہ ہو۔ اس کا حال یہ ہے کہ وہ دل کے بھید جانتا ہے۔ زبان پر جو بات آ جاتی ہے اس کو تو فرشتہ لے لیتا ہے، جن سن لیتا ہے، قریب میں انسان بھی سن سکتا ہے، لیکن جو بات زبان پہ نہیں آتی ہے، صرف آپ کے اندر ہے، اندر صرف آپ جان رہے ہیں، اس سے اللہ واقف ہے۔ اس سے بھی زیادہ جو گہرا بھید ہوتا ہے، یعنی آپ کے دماغ کے سیل میں ہے اور آپ کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کا جو ڈیٹا ہے، جو اللہ میاں کا کمپیوٹر ہے، لوح محفوظ، اس میں وہ سب بھی محفوظ ہے۔ جیسے آپ بھی نہیں جان رہے ہیں، آپ بھی نہیں جان رہے ہیں، کوئی بات ہو جاتی تو آپ کو علم اس کا علم حاصل ہوتا ہے، لیکن آپ کا یہ جو برین ہے نا، برین، اس میں جو سیلز ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان اپنے برین کے سیلز میں سے 5% بھی استعمال نہیں کرتا۔ اگر انسان اپنے پورے دماغ کا استعمال کرے تو دنیا حیران ہو جائے، وہ خود حیران ہو جائے، اتنی طاقت اللہ نے برین کے سیلز میں رکھی۔ لیکن ہوتا ہے کہ لوگ تھک جاتے ہیں، یعنی ہاتھ پیر میں تھکاوٹ محسوس ہوئی، آرام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، غفلت میں پڑ جاتے ہیں، بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے، ورنہ اللہ نے دماغ میں حیرت انگیز صلاحیت رکھی۔ میں نے ایک موقع پر یہ بتایا تھا کہ شام کی سرزمین پر
14 خواتین نے، جن میں وہ بھی جو ڈاکٹر تھے، جن میں وہ بھی جو MA کی ہوئی تھی، جن میں وہ بھی جنہوں نے اور یونیورسٹی کی ڈگریاں حاصل کر رکھی تھی، انہوں نے ہزاروں حدیثیں بخاری، مسلم، ترمذی کی، ابو داؤد کی، نسائی کی، ابن ماجہ کی، دارمی کی، موطا کی یاد کی، 14 کتابوں کی حدیثیں یاد کی سند کے ساتھ۔ بڑے سے بڑے علامہ، یعنی پوری دنیا کے جو بڑے سے بڑے علامہ، وہ بھی مشکل سے ایسا کوئی ملے گا جس کو پوری بخاری آئے، لیکن ان خواتین نے 10 سال کی لگاتار محنت کے بعد 14 حدیث کی کتابوں کو یاد کر لیا۔ اور ڈاکٹر نور الدین عطر صاحب ان کے سرپرست تھے۔ ابھی بھی امید ہے کہ وہ خواتین ہوں گی اور کام کر رہی ہوں گی، اب تو قیامت آ چکی ہے سیریا میں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہوئی ہوگی اور اپنے کام کو انہوں نے آگے بڑھایا ہوگا، کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ فتح الباری بھی یاد کر لیں گی، عمدۃ القاری بھی یاد کر لیں گی، تفسیر ابن کثیر بھی یاد کر لیں گی، اور عجیب فن ایجاد کیا تھا۔ ان میں ایک ثمر العشا تھی خاتون، بڑی محدثہ، انہوں نے حدیثیں یاد کرنے کے فن پر ایک پوری کتاب لکھی تھی، اور ڈاکٹر نور الدین عطر نے مجھے بلایا شام، یہ اکرام کیا کہ تمہارے ہاتھوں ہم ان کو سندیں تقسیم کریں گے۔ تو میں شام گیا تھا ان کی دعوت پر، اور پھر ایک جلسہ ہوا تھا جس میں انہوں نے حدیثیں سنائیں اور خطابات ہوئے، پھر اس کے بعد ان کو سندیں تقسیم کی گئیں۔ یہ واقعہ ایسا پیش آیا کہ میرے لیے تو خواب تھا۔ میں نے تو ان سے کہا کہ آپ اسلام کا معجزہ ہیں، آپ نے اس دور کو یاد دلا دیا جو دور امام احمد ابن حنبل کا اور یحییٰ ابن معین کا اور علی ابن مدینی کا اور بخاری اور مسلم کا تھا، کہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کو 6 لاکھ حدیثیں، ان کو 3 لاکھ حدیثیں، ان کو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھی، لیکن آپ نے 14 کتابیں حدیث کی یاد کر لی ہیں۔ یہ ایک معجزہ ہے اسلام کا اور حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑی صلاحیت دی، اور جو صلاحیتیں دی ہیں انہی صلاحیتوں کی بنیاد پر اللہ اپنی نعمتیں بھی یاد دلاتا ہے، اور اپنے پیغمبروں سے متعارف کراتا ہے، اور اپنی کتاب کے مضامین بتاتا ہے، اور آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے کہ یہ دنیا دنی چھوٹی سی ہے، یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، اور اس دنیا کے بھی تم چند فٹ میں رہتے ہو، ایک چارپائی ہے بس تمہارے، گویا وہ مستقر ہے، کہیں ادھر ادھر باہر نکلے پھر اپنی جگہ پر آ گئے اور لیٹ گئے تو گویا وہ 6 فٹ کا جو ایک کھٹولا ہے وہی تمہاری کل دنیا ہے۔ اور جو دنیایں تمہاری منتظر ہیں اللہ کی جنت میں، وہ ایسی ہیں کہ اگر ان کو دیکھ لو تو دیوانے ہو جاؤ، اس دنیا سے فرار اختیار کرو، جی چاہے گا تمہارا کہ کیسے میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو عذاب ہے اللہ کا، صرف قبر کا جو عذاب ہے، اگر وہ دیکھ لو تو چیخیں مار کر گریبان پھاڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ، زندگی اجیرن ہو جائے، کوئی نسبت نہیں۔ اس لیے اس دنیا پر ریجھنا، اس پر مرنا، ہر وقت فکر دنیا 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 کی کرنا، یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس کا چراغ بجھ جاتا ہے، دنیا کی محبت اور دنیا کی فکر ان کے دماغوں پر غالب آ جاتی ہے۔ انہی سب حقائق کو بیان کیا گیا ہے، مختلف اسلوب میں باتیں کہی گئی ہیں، اور پھر حضرت نوح کا ایک مختصر سا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور ان کا جو زبردست کردار رہا ہے کہ 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، تھکے ہی نہیں۔ قوم ان کے خلاف بولتی رہی، الزامات لگاتی رہی، مذاق اڑاتی رہی، ٹھٹا کرتی رہی، لیکن ان کی ہمت کمزور نہیں پڑی، وہ اللہ کا کام کرتے رہے۔ پھر چند اور انبیاء کا اشاروں میں ذکر کر کے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تذکرہ ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو معجزہ عطا فرمایا اور ان سے بڑا کام لیا، اور فرعون سے ان کو ٹکرا دیا، انہوں نے وقت کی طاقت کو چیلنج دیا اور اللہ نے ان کو غلبہ بھی عطا فرمایا۔ لیکن مصر کے جو حالات تھے ان میں ایک بڑی اہم ہدایت ہے جو حضرت موسیٰ سے فرمائی گئی، اور وہ مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے، وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، اللہ تعالیٰ حالات اچھے عطا فرمائے، لیکن حضرت موسیٰ سے اور حضرت ہارون سے اللہ نے یہ فرمایا کہ اس مصر میں جہاں تم لوگ مسجد نہیں بنا پا رہے ہو،
اجازت نہیں دی جا رہی، مسجد آپ تعمیر نہیں کر سکتے۔ اور میں وہاں تم لوگ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، یعنی مسجد بنا لو، اپنے گھروں کے کسی کمرے کو تم مسجد کی حیثیت دے لو اور وہ اندر ہی نماز پڑھا کرو، لیکن نماز کسی حالت میں مت چھوڑنا۔ اجعلوا بیوتکم قبلہ، یہ جو فرمایا گیا نا اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، یعنی قبلے کا رخ متعین کر لو تاکہ وہاں نماز پڑھ سکو اور وہ تمہارے لیے ایک گھریلو مسجد ہو جائے۔ یہ ان حالات میں بات فرمائی گئی جن حالات میں مصر میں فرعونی حکومت میں مسجدوں کی بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ خدا نخواستہ یہ حالات کہیں بھی پیدا ہو جائے، چائنا میں ہوئے یہ حالات، رشیا میں ہوئے یہ حالات، دنیا کے بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں کی حکومتیں دہشت گرد حکومتیں، شیطانی اور ابلیسی حکومتیں رہیں جو کمیونسٹ کہلائیں، اور وہ استبدادی حکومتیں جہاں لوگوں کو آزادی نہیں ملی، جہاں جمہوریت کی جین کو داخل نہیں ہونے دیا گیا، وہاں تو قرآن کا ایک پنہ اگر کسی کے گھر میں مل گیا تو اس کی بوٹیاں کاٹ دی گئی۔ یہ رشیا میں ہوا۔ ان سخت حالات میں بھی انہوں نے چھپ چھپ کر کوٹھریوں میں اپنے بچوں کو پڑھایا اور حفظ کرایا۔ ہم لوگ رشیا گئے تھے، خاص طور پر اس علاقے میں جو مسلمانوں کے علاقے تھے، لیکن روس کی دہشت گردی نے ان پر خوف اور رعب طاری کر رکھا تھا اور کوئی قرآن کا لفظ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ تو وہ علاقہ جو ازبکستان کا ہے، وہاں ہم لوگوں کا بخارا جانا ہوا، سمرقند جانا ہوا، تاشقند جانا ہوا، پھر فرغانہ کا علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کی اچھی بڑی آبادی، وہاں پر جانا ہوا اور وہاں مدرسے دیکھے۔ اب مدرسوں میں جب ہم لوگ گئے، مولانا مجاہد الاسلام صاحب بھی اس سفر میں میرے ساتھ تھے، تو وہاں ہم لوگوں نے بچوں سے قرآن سنا، ماشاءاللہ اچھی قرات کے ساتھ بچوں نے قرآن سنایا۔ تو ہم لوگوں نے پوچھا ان کے استادوں سے کہ ان بچوں نے قرآن کیسے پڑھا جب یہ حالات تھے، کیونکہ 90 سے پہلے تک کے جو حالات تھے، 1990 سے پہلے تک کے، وہ بدترین استبدادی کمیونزم کے حالات تھے۔ تو ان لوگوں نے بتایا کہ راتوں میں 12 بجے رات، 1 بجے رات کو بچوں کو اٹھا کر کوٹھریوں میں پڑھایا۔ یعنی جو وقت ایسا ہوتا تھا کہ اب کوئی پولیس والا نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، انٹیلیجنس کے لوگ نہیں ہوں گے، جب یہ اطمینان ہوتا، تب ہم لوگ رات میں اندھیرے میں چھپ کر چراغ جلا کر موم بتی جلا کر بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے حفاظ وہاں تیار کیے، اور جب روس سے آزادی ملی، ازبکستان کو، تاجکستان کو، قزاقستان کو اور دیگر جمہوریاؤں کو، تو حالات کچھ بدلے، اگرچہ ابھی تک جو حکام وہاں مسلط ہیں وہ بدترین شیاطین ہیں، لیکن دھیرے دھیرے حالات میں تبدیلی آ رہی ہے۔ خدا کرے حالات اتنے بدل جائیں کہ امام بخاری کی قبر کی زیارت کے لیے پھر جوق در جوق لوگ جائیں، اور امام ترمذی کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں، اور وہ علاقہ پھر سے حدیثوں سے اور تفسیر سے آباد ہو جائے۔ اس کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر افغانستان میں صحیح معنی میں ایک اچھی حکومت قائم ہو جائے تو پھر حالات تاجکستان کے بھی بدل جائیں گے، ازبکستان کے بھی بدل جائیں گے۔ افغانستان کو جو چین نصیب نہیں ہونے دیا اور وہاں پر جس طرح سے مظالم کیے گئے، دنیا کی طاقتوں نے جس طرح سے بموں سے ان کی خاطر کی، یہ سب اسی لیے کیا کہ چین کا ترکستان ان سے ملا ہوا ہے، تاجکستان ان سے ملا ہوا ہے، اور ازبکستان کے علاقے ملے ہوئے ہیں۔ اب یہ سارے علاقے متاثر ہوں گے جب ان کو چین نصیب ہوگا۔ پھر کتنے ایسے طلبہ ہوں گے، تاجک طلبہ ہوں گے جو افغانستان میں پڑھنے آئیں گے، ازبک طلبہ ہوں گے جو یہاں پڑھنے آئیں گے، ترکستان کے طلبہ ہوں گے جو پڑھنے آئیں گے، یہاں کے علماء وہاں جائیں گے، اور جیسے حالات پہلے تھے کہ ہندوستان میں بے تکلف بخارا کے لوگ آتے تھے، سمرقند کے لوگ آتے تھے، یہاں کے علماء سے پڑھتے تھے، فرنگی محل میں پڑھتے تھے اور دیگر اداروں میں پڑھتے تھے، یہاں سے پڑھ کے جاتے تھے۔ منشی نول کشور لکھنؤ میں حدیث کی کتابیں اور فقہ کی کتابیں شائع کرتے تھے، تو میں نے اپنے سفر ازبکستان میں منشی نول کشور کے یہاں کی چھپی ہوئی کتابیں دیکھی۔ یہ کتابیں یہاں سے منتقل ہوئیں اور وہاں پر طلبہ مدرسوں میں ان کتابوں کو، جو اسلامی کتابیں، پڑھ رہے تھے۔ تو بہرحال سورہ یونس کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں
توحید اور رسالت اور آخرت کی بہت سی ہدایات دینے کے بعد حضرت نوح کا مختصر سے تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، بالکل اخیر میں حضرت یونس کی قوم کا ایک حوالہ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد بات کو اختتام تک پہنچایا گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔